دیہات سے آتے تھے تو ان کے بارے میں بڑی عجیب یعنی محبت کا انداز دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ظاہر میرے لیے باہر کے گماشتہ ہیں اور میں ظاہر کے لیے مدینے کا گماشتہ ہوں. مراد اور مطلب اس کا یہ تھا کہ ظاہر جو ہے دراصل جو دیہات میں نیا پھل یا نئی کوئی سبزی یا نئی کوئی چیز یا پیداوار اگتی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لے کر آیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے جب یہ دربار رسالت سے رخصت ہوتے تو یہ بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو دیا جاتا اور یہ بہت ہی خوش ہو کر جاتے ہوتے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ ظاہر ابن حرام جو ہے سو اپنی جو لائی ہوئی چیز ہے اس کے بیچ لیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد جو ایسے کہ جب وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا جیسے عام طور پر دیکھتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے کہ پاؤں دونوں کھڑے ہوئے تو اور پھر جو ہے کچھ پیچھے کو بیٹھی رہتی ہے نا اور اس میں جو آدمی رہتا ہے اور بیچتا ہوا رہتا ہے عام طور پر جو چھوٹی چیزوں کو بیچنے والے لوگ جس انداز میں بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو صحابی تھے ظاہر ابن حرام کے پیچھے سے گئے اور پھر دونوں بازوؤں کے درمیان سے اپنے دونوں دست مبارک کو آگے کو بڑھایا اور آنکھ پر بھی پٹی ڈالی اور پٹی ڈالنے کے بعد اعلان فرمانے لگے کہ کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے گا. یعنی ایک دم جو ہمارے اور آپ کے درمیان آج بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور یہ دراصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح دلگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت اور محبت سب کا اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی امت کے لیے کہ صحابی جتنے سارے ہیں وہ سب رضی اللہ عنہم میں ایسے نہیں آئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرشمہ سازی کہ وہ پیسے والے نہیں تھے, وہ خوبصورت نہیں تھے, وہ شہر کے نہیں تھے, وہ بہت عقل و دانائی والے میں شمار ہونے والے نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت دیکھیے, بے تکلفی دیکھیے کس حد تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے جاتے ہیں, دونوں ہاتھوں کو ان کے موڑے کے درمیان سے نکالتے ہیں, آنکھوں کو ان کا پٹیاں بناتے ہیں اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے. اور جب اس طریقے سے کیا تو وہ تھوڑا چھٹپٹانے سے لگے, کون ہے, چھوڑو چھوڑو. اور جیسے ہی جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی جو لمست محسوس کی تو وہ سمجھ گئے اور پھر اس کے بعد وہ کہے کے لیے چھٹپٹائیں گے اور کہے کے لیے ادھر ادھر ہچکیں گے اور وہ جو ہے اپنی پیٹھ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے اور آہستہ آہستہ چمٹانے لگے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ کھوٹا سکہ ہے, اسے کون خریدے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ظاہر تم بھلے ہی اس دنیا کی نظر میں کھوٹا سکہ ہو سکتے ہو, لیکن تم اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے اور تم قیمتی سکہ کیا اسوارہ ہے. اس بنیاد پر یہ عنوان ہے اور مجھے حقیق کو یہ کہا گیا تو وہ جو ایک صحابیہ کا واقعہ ہے, کئی روایتوں میں وہ موجود ہے, جو بوڑھی تھی, قرآن پڑھنے والی تھی اور دین اسلام سے بے پناہ محبت کرنے والی تھی, وہ جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے جنت کی درخواست کر دی کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے جہاں آپ پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں تو خصوص میرے لیے دعا فرما دیا کیجیے کہ میں جنت میں داخل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ مطالبہ سنا, یہ بات سنی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی. اور پھر وہ پریشان ہوئی, بڑا غمگین بھی ہوئی اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کر وہ چلی. پھر ایک روایت میں ہے کہ وہیں پر پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیت ہے انا انشأناہن انشاءً فجعلناہن ابکارا, یہ وہیں پر پڑھی. تو اس ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں, خود صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجا اور اس آیت کو سنا کر کہا ان سے بتلاؤ کہ دراصل
یا جنت میں نہیں جائے گی اس بنیاد پر کہ جنت میں داخل ہونے کی عمر گویا کہ 33 سال بنا دی گئی ہے. ایک جوان کر کے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی وہ جنت میں داخل. تو یہ جو ہے دراصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تھا اس صحابیہ کے لیے. اسی طریقے سے ایک صحابیہ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہی تھی, اور سنتے سنتے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک صحابیہ سے فرمانے لگے کہ اے تم جلدی سے اپنے گھر جاؤ اور تمہارے جو ہے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی. وہ صحابیہ بہت گھبرائی, پریشان ہوئی, اور پھر جو ہے وہ دوڑی گھبراہٹ کے ساتھ وہ گھر پہنچی اور اپنے شوہر کی آنکھوں کو دیکھنے لگی. کیا ہوا, یہ کیا بے وقوفی ہے, یعنی جو اپنی زبان میں انہوں نے کہا ہوگا. تو صحابیہ کہنے لگے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں سفیدی ہے. کہا ہے کہ میری آنکھوں میں سفیدی ہے, لیکن میری آنکھوں میں سیاہی بھی تو ہے. ہر انسان کی آنکھوں میں سفیدی اور ہر انسان کی آنکھوں میں سیاہی ہوتی ہے. پھر وہ مسکرائی اور بے پناہ خوش ہوئی اور اس بات پر فخر کرنے لگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرنے والے ہیں اور اتنی انسیت اور لگاؤ رکھنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مزاح کرا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تھا. وہ کہ مذاق مبنی پر صداقت. حضرت انس چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور انہی سے مروی کئی روایتیں ہوئی. اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ مجھے سواری کی ضرورت ہے اور مجھے چونکہ جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب اونٹ کا مطالبہ کیا. دراصل کیونکہ اس وقت سفر سواری کا جو ذریعہ تھا وہ اونٹ ہی ہوا کرتا تھا, تو انہوں نے اونٹ کا مطالبہ کیا کہ سواری کے لیے مجھے اونٹ مطلوب ہے. ایک اونٹ اگر عنایت ہو جائے دربار رسالت سے تو میرا کام بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اونٹ تو نہیں, اونٹنی کا بچہ دے سکتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اونٹ تو نہیں, میں اونٹنی کا بچہ دے سکتا ہوں. تو وہ صاحب بڑے متعجب ہوئے, بڑا حیران ہوئے, کہنے لگے یا اللہ کے رسول میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا, میں اس سے کیسے سواری کر سکوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا کہ میں دوں گا تمہیں سواری دوں گا, اونٹنی دوں گا, لیکن وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. یہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اور مزاح کی ایک جھلک ہے کہ یہیں سے وہ بات بھی صادق آ جاتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مذاق اور یا میرا مزاح وہ کبھی بھی صداقت سے خالی نہیں, صداقت سے خالی نہیں. خود حضرت انس اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے جب مخاطب کرتے کبھی تو کہتے اے دو کان والے. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ مذاق فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما رہے ہیں دو کان والے. لازم ہے کتنی سچی بات ہے. آدمی تھوڑی دیر کے لیے متعجب ہوا, یہ کیا بات ہے, دو کان نہیں, لازم ہے کہ سب کے دو کان ہوتے ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لگی ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ بھی کبھی کبھار بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ایسا سر پہ ماروں گا میں, یہ سر جو ہے دونوں کانوں کے درمیان آ جائے. لازم ہے کہ یہ مذاق ہے اور حقیقت پر مبنی ہے. تو مذاق وہ ہو کہ جس کے اندر دل کی لگی ہو جائے اور کسی کا دل بھی نہ لگے.